مالک کہوں کہ مالک و مولا کہوں۔ تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے جو خود لا شریک ہے اور محبوب کو بھی لا شریک کیا ہے، خود تنہا ہے، کسی کا محتاج نہیں۔ حیرت کی بات ہے کہ محبوب کو بھی سوائے اپنے کسی کا محتاج نہ رکھا، خود عطا کرتا ہے، محبوب کو بھی عطا کرنے والا بنایا ہے، خود نوازتا ہے، محبوب کو نوازنے والا بنایا ہے۔ آپ بھی سنیں اتنا لفظی کل اتنا سنیں، اللہ جمیل خوبصورت احسن ہے۔ حضور نے فرمایا رأیت ربی فی احسن سورہ، میں اپنے رب نو احسن صورت میں نے دیکھا ہے۔ یہ حضور نے فرمایا رب کے لیے، رأیت ربی فی احسن سورہ، میں نے اپنے رب کو احسن صورت میں دیکھا ہے، احسن صورت میں۔ اور جنہوں نے حضور کو دیکھا انہوں نے کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي۔ حضور اللہ کو احسن کہتے ہیں، صحابہ حضور کو احسن کہہ رہے ہیں، اور کیوں نہ کہیں، وہ احسن اس احسن کی صورت میں ظاہر ہوا ہے۔ کہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ جملہ پتہ نہیں آپ کو سمجھ بھی آیا ہے کہ نہیں آیا؟ اللہ حضور کی صورت میں ظاہر ہوا ہے، کون سمجھ آیا ہے؟ اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مظہر حق ہو تمہیں، مظہر حق ہو تمہیں، تم میں ہے ظاہر خدا، تم پہ کروڑوں درود۔ یا رسول اللہ، اللہ سبحانہ کا علم آپ کے علم سے ظاہر ہے، اور اللہ کا نور آپ کے وجود سے ظاہر ہے، اللہ کی قدرت آپ کی قوت میں ظاہر ہے، اور اللہ کی عطا آپ کی سخاوت سے ظاہر ہے۔ جب محبوب کے لبوں پر لا نہیں تو خود اس کے کرم کا عالم کیا ہوگا؟ جس کا یہ محبوب ہے، بس اتنا کہتے ہیں کہ تعریفیں اس رب کے لیے جس نے ہمیں در مصطفیٰ بتایا، اور درود اس نبی پر جس نے ہمیں ذکر خدا بتایا۔ پر ان دونوں کا بھی معاملہ عجیب و غریب ہے، ادھر سے جائیں ادھر تو وہ ادھر بھیجتا ہے، ادھر بھیجتا ہے، یہ ادھر بھیجتے ہیں، وہ ادھر بھیجتا ہے، ہم ادھر دیکھتے ہیں، یہ فرماتے ہیں ادھر دیکھو، جب ادھر دیکھتے ہیں تو وہ فرماتا ہے ادھر دیکھو، بس ادھر دیکھو جدھر میں دیکھ رہا ہوں، اسی کا نام لو جس کا میں لے رہا ہوں، اسی کی تعریف کرو جس کی میں کر رہا ہوں، میرے چکر میں نہ پڑو، مصطفیٰ کی تدبر اختیار کرو۔ جو مجھے پانا چاہتا ہے محبوب کو منا لے، جس نے مصطفیٰ بنا لیا خدا اسے میرے ہی جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سمجھنے والے نے خوب سمجھا، سمجھنے والے نے خوب سمجھا، جاننے والے نے خوب جانا۔ نام صدیق اکبر ہوا، سبحان اللہ، نام صدیق سبحان اللہ۔ وہ صدیق اکبر ازل سے، اللہ اکبر، جن کی سلیکشن حضور کی غلامی کے لیے ہے، ازل سے جن کی سلیکشن حضور کی غلامی کے لیے ہے۔ کوئی پچھلی امتوں میں ایسا شخص نہ گزرا جس نے حضور علیہ السلام کی ذات کا جس کو تعارف نہ ہو، یا جس کو سیدنا صدیق اکبر کا تعارف نہ ہو، یا جس کو حضرت علی المرتضیٰ کا تعارف نہ ہو۔ ایک شخص بھی پیچھے امتوں میں ایسا نہیں گزرا۔ وہ جانتے ہیں کہ علی کون ہے، وہ جانتے ہیں کہ صدیق کون ہے، وہ جانتے ہیں کہ سرکار کون ہے۔ اور راہب نے حضرت صدیق اکبر کو دیکھ کر کہا تھا ذرا اندر آنا۔ آپ اندر گئے، اس نے کہا نام تیرا؟ کہا میرا نام عبداللہ ہے۔ اس نے کہا اچھا قبیلہ بتا؟ کہا قریش ہے۔ کہا اچھا شہر بتا؟ کہا مکہ۔
آپ میری بات سن، اندر آ گئے اور اندر لے گئے، اندر میں بھی اندر لے گئے، پھر اس سے بھی اندر لے گئے، کہیں چوتھی پانچویں کوٹھڑی میں ایک صندوق نکالا، ایک صندوق اس میں سے پھر نکالا، پھر ایک صندوق اس میں سے نکالا، ایک تصویر نکالی، کہا دیکھ یہ کون ہے؟ کہا یہ تو مصطفیٰ پاک ہے۔ کہا دیکھ یہ کون ہے؟ کہا یہ تو میری تصویر ہے۔ کہا یہ اللہ کا آخری رسول ہے اور تم اس کے خلیفہ ہو، سبحان اللہ، تم اس کے دل بر و دلدار ہو۔ پچھلی امتوں میں بھی جس کا نام دنیا پہچانتی ہے، جانا تو ایسا جانا کہ ایک دن قدموں میں تشریف فرمائے، جانے جانا گے۔ حضور نے فرمایا اے جڑی کہانی ساری سنائی کیوں سنائی؟ ہونوں گل آن لگی۔ حضور نے فرمایا دس ابو بکر تینوں میرے نال محبت ہے؟ عرض کیتی ہے۔ اور کے دن نال؟ فرمایا جدے نال تانوں۔ تیرے نال محبت میرے نال ہے ہی ہاں، اور کے نال؟ جدے نال تانوں۔ کے دن نال؟ اگر یا رسول اللہ تواڈے نال، تانوں کے دن نال؟ اگر مینوں اللہ نال، اگر مینوں بھی ہے اللہ نال، مینوں بھی۔ فرمایا دس زیادہ کے دن نال؟ عرض کیتی تواڈے نال۔ سبحان اللہ، جملے غور سے سنو۔ عرض کی آپ سے، فرمایا میرے رب سے۔ کہا اس سے دعا کی وجہ سے۔ کان کھولے ہوئے ہیں آپ کے؟ کہا اس سے دعا کی وجہ سے۔ اے نقشبندی بزرگ کوئی اگر بیٹھا ہوا ہے وہ اپنے کان کھڑے کرے۔ یہ مجدد الافسانی پاک نے مکتوبات شریف دفتر سوم میں اسی لیے یہ فرمایا ہے، فرماتے ہیں اے خدا میں تجھے خدا اس لیے کہتا ہوں کہ تو میرے مصطفیٰ کا خدا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اے خدا میں تجھے خدا اس لیے کہتا ہوں کہ تو میرے مصطفیٰ کا خدا ہے۔ میں تو تجھے جانتا نہیں، جس نے تجھے دیکھا اس نے خدا کہا، بس میں ان آنکھوں پر ایمان لاتا ہوں۔ انہوں نے دیکھ کر تجھے خدا کہا، مصطفیٰ نے دیکھ کر کہا ہم نے مصطفیٰ کو مان کر کہہ دیا خدا ہے۔ تو جس نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنا آپ ظاہر کیا، اور جو خود فرماتا ہے جس نے مجھے پانا ہے مصطفیٰ کو پا لو، جس نے مجھے دیکھنا ہے مصطفیٰ کو دیکھ لو، اور جس نے میری پیروی کرنی ہے مصطفیٰ کی کر لو، جس نے مجھے راضی کرنا ہے مصطفیٰ کو کر لو، جس نے مجھ سے محبت کرنی ہے مصطفیٰ سے کر لو۔ جو مصطفیٰ کا ہے وہ خدا کا ہے، جو مصطفیٰ کا نہیں وہ خدا کا نہیں۔ ارے اسی لیے اعلیٰ حضرت بریلوی کی روح تڑپی اور ان کو لکھنا پڑا تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں، تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں، بس پھر در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، تیرے در پہ جو آ کے گرتے ہیں وہی تو اللہ سے آ کے ملتے ہیں۔ خدا سے ملنا کسے کہتے ہیں؟ ایک اور مقام پہ اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی مسئلے کو یوں بیان فرمایا۔ آپ اللہ کی برگاہ میں عرض کرتے ہیں اے خدا ہم سے گلہ نہ کرنا کہ ہم مصطفیٰ کا نام پہلے کیوں لیتے ہیں۔ اے پروردگار عالم وہ ہیں تیرے، ہم ہیں ان کے، وہ ہیں تیرے، وہ ہیں۔ اے کاش لاہور والوں جو اس وقت درد میرے سینے میں ہے، اے کاش وہ درد اس کی ایک رتی بھی تمہارے سینے میں ہو اور تم میری بات کو سمجھ سکو، تم میرے درد کو سمجھ سکو، تم میری فکر تک پہنچ سکو۔ یہ احمد رضا بریلوی کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ یوں کیوں نہیں کہہ رہے براہ راست ہم تیرے ہیں؟ یہ کیوں نہیں کہہ رہے؟ یہ کہہ رہے وہ ہے تیرے، وہ ہے تیرے، ہم ہیں ان کے۔ آپ سمجھ سکتے ہو تو سمجھو، یا اللہ سرکار تیرے ہیں، وہ ہے تیرے، ہم ہیں ان کے، تو ہوئے نہ تیرے۔ ہم تیرے ضرور ہیں، تیرے ہم ضرور ہیں پر تیرے محبوب کے ہو کر ہیں، ہم تیرے ضرور ہیں پر تیرے محبوب کے ہو کر ہیں۔ ہمیں تو تیرا پتہ ہی نہیں تھا، جس نے ہمیں تیرا پتہ دیا ہم پہلے اس کے قدموں میں گرے، ہم نے پہلے اس کے نام کی میم کو چوما ہے، ہم نے پہلے اس کے سامنے سرنڈر کیا ہے،
ہم نے پہلے اسے تسلیم کیا ہے. ارے ہم جب اسے تسلیم کر بیٹھے اس نے پھر ہمیں 3 سال کو بھی تسلیم کروایا. اور سچی بات آپ کو سارے بولو اور اس جملے پر اگر کوئی مولوی خوش ناراض ہو تو 70 کروڑ مرتبہ ناراض ہو، اللہ ناراض نہیں ہوگا. ایک جملہ پھر مرتبہ یہ جملہ سنو میرے. اس جملے پر اگر کوئی یبوست کا مارا ہوا، خشکی کا مارا ہوا، جس کا معدہ انتہائی خشک ہو، جس کی فکر میں عشق نہ آیا ہو، جس کے سینے میں محبت کی رتی موجود نہ ہو، جو کبھی عشق کی گلی سے بھی نہ گزرا ہو، اگر اس کے دل میں میرا یہ جملہ خنجر بن کر لگتا ہے تو لگے. جسے خدا کہتے ہیں، جسے رحمان و رحیم کہتے ہیں، جسے کائنات کا مالک کہتے ہیں، جس نے کائنات پوری صرف مصطفیٰ کے جوڑوں کا صدقہ بنائی ہے. جو ہوا چلاتا ہے تو ہوا کو پہلے کہتا ہے مصطفیٰ پر درود پڑھ. جو ابر برساتا ہے تو قطروں کو پہلے کہتا ہے زمین کو بعد میں چھونا، پہلے محمد کا نام لینا. جو زمین سے دانوں کو اگاتا ہے تو کہتا ہے اگنا بعد میں، پہلے صلی علی محمد کہنا. وہ میرے اس جملے سے خفا نہ ہوگا، وہ عین راضی ہوگا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. عشق کا تقاضا ہی یہ ہے کہ تمہیں معشوق کے سوا کچھ نظر نہ آئے. عشق کا تقاضا یہ ہے کہ تمہیں معشوق کے سوا نظر نہ آئے. جس عشق میں معشوق کے سوا بھی کچھ دکھے وہ عشق نہیں. وہ عشق پھر بولو وہ عشق غیر دوسرا اور یہ عشق میں نہیں ہوتا، عشق میں ایک ہوتا. اسی لیے اعلیٰ حضرت بریلوی علم کا سمندر ہونے کے بعد بھی ہاتھ کانپ گئے تو لکھتے ہیں ہاتھ کانپ کر میں تو مالک میں تو مالک ہی کہوں گا. کہا میری زبان کیسے کچھ اور آپ کو کہے، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. جو مالک کی حقیقی ہے اس نے تو تجھے معشوق بنا رکھا ہے، اس نے تو تجھے محبوب بنا رکھا ہے. اب میں تجھے اور کیا کہوں، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب کے محبوب و محب میں نہیں. میرا تیرا یہ عشق میں نہیں ہوتا. ارے یہ تو غیریت ہے. جب محبت آتی ہے تو جو تیرا ہوتا ہے وہ میرا ہوتا ہے، جو میرا ہوتا ہے وہ تیرا. اور واللہ عشق میں کوئی دوسرا نظر نہیں آتا. یہ تو میری باتیں ہیں نا، وگرنہ واللہ با خدا صحیح عشق اگر جسے نصیب میں نکٹو کمینہ آپ کے قدموں کی خاک، آپ جتنے بیٹھے ہوئے ہو، آپ کی چپلوں کے نیچے لگنے والی جو مٹی کے ذرے ہیں وہ بھی نہیں ہوں میں، وہ بھی بہت مجھ سے کروڑ درجے اچھے ہیں. اللہ کرے میں جو بات کر رہا ہوں اس بات کے صدقے میں اللہ مجھے بھی عشق عطا فرمائے اور سچا عشق عطا فرمائے. وگرنہ جو سچے عاشق ہیں بخدا ان کو معشوق کے سوا کچھ نظر آتا ہی. بولو نظر آتا ہی. اور زلیخا کو عشق ہوا، یوسف کھانا بھول گئے، پینا بھول گئے. مائی روئے مائی کی آنکھیں جاتی رہی. مائی پھر باہر نکل گئے، یوں گئے. بتلاؤ کدھر گئی آپ کی سائنس، کدھر گئے آپ کے علم علوم. قرآن کہتا ہے یعقوب علیہ السلام باہر نکلے، بھائی قمیض لے کر مصر سے چلے.
کتنے میل دور ہیں. انی لاجد ریحا یوسف، میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. لولا ان تفندون، اے میری بیویوں اور میری بیٹیوں اور میرے قریب بیٹھنے والوں، اگر تم مجھے پگلایا ہوا نہ سمجھو. یہ بات یہ بڑی عجیب بات ہے. ہاں محبت والوں کو لوگ پگلایا ہوا ہے، کیا کہتے ہیں؟ آپ پگلایا ہوا ہے، منٹل ہے، پگلایا ہوا ہے. آپ نے فرمایا لولا ان تفندون، اگر تم مجھے پگلایا ہوا نہ کہو. مجھے لگتا ہے کہ تم میری بات کو ایسے سمجھو گے جیسے دیوانے کرتے ہیں، پر دیوانے کی طرح میں بات نہیں کر رہا ہوں. میں وہ ہوشیار ہوں. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں مجھ کو دیوانہ بتاتے ہو، میں وہ ہوشیار ہوں. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں تم یہ سمجھتے ہو کہ میں پاگل ہوں. فرمایا میں اتنا ہوشیار ہوں، جب مصطفیٰ کریم کے صحن میں میرے تھک گئے پیر تو سر میں نے زمین پر رکھ دیا اور میں سر کی بل چلنا شروع ہو گیا. مجھے پگلایا ہوا سمجھتے ہو، پگلایا ہوا تم کہتے ہو. ہم وہ ہوشیار ہیں کہ جب پاؤں تھکتے ہیں تو سر کوئے جانا میں رکھ دیتے ہیں. یہ بات قرآن میں ہے. لولا ان تفندون، اگر تم مجھے پگلایا ہوا نہ سمجھو. کہو لاہور والوں، کیا کوئی علم بتاتا ہے کہ ہواؤں سے پتہ چل جائے کہ کون آ رہا ہے؟ آپ بتائیں بتاتا ہے؟ کوئی سائنس کا علم ہے کہ آپ یوں کر کے کہو کہ امریکہ سے فلاں آ رہا ہے، برطانیہ سے فلاں آ رہا ہے، کراچی سے فلاں آ رہا ہے؟ پترو عشق ہے، عشق ہے. میں یہ جانی نہیں ہے جو گاڑی میں بیٹھا ہوا، یہ خدا کا بندہ آیا آستانے میں، ہم سے ملا نہیں. میری بیوی میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور کچھ 2 4 5 جوڑے کپڑوں پہ آئے تو یہ جانی جو ہے یہ روڈ سے دروازے سے واپس چلا گیا. واپس روڈ کلونی کے گیٹ سے واپس چلا گیا. تو میں نے ایسے نظر کی کپڑوں پر، ایسے کیا میں نے کہا جانی آیا ہے. یہ جانی آیا ہے. میرا وہ ساتھی ایک منیر ہے جو آج ترکی اس نے جانا تو چلا گیا ہوگا. وہ آیا، وہاں خادم ہے آستانے میں، کہتا ہے نہیں جانی نہیں آیا. میں نے کہا جانی آیا. اور میری حالت بھی ایسی ہوتی ہے کبھی کبھی، دماغ کام نہیں کرتا نا. تو پھر وہ یوسف شاہ کو میں نے آواز دی. میں نے کہا یوسف شاہ جانی آیا. تو مجھے اس نے کہا یوسف شاہ کہتا ہے آپ کو پتہ نہیں کیا ہو گیا. وہ جانی مرید ہے ہمارا اور ایسا ہے گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے، مطلب ہم اس کے عاشق ہیں. نہیں سمجھ آئی؟ یہ بھی عجب نظارہ ہے. تو میں نے کہا یار وہ جانی آیا ہے. اس نے کہا نہیں جانی نہیں آیا. میں نے اسے کہا بات سن، نبوت کے دروازے بند ہیں مگر نبوت کا فیض بند نہیں. سبحان اللہ. نبوت کے دروازے بند ہیں، نبی کوئی نہیں ہے. حضور کے بعد بولو نبی کوئی نہیں، پھر بولو نبی کوئی نہیں. حضور نے فرمایا انا خاتم النبی لا نبی آباد. فرمایا نبوت میرے بعد کوئی نہیں. میں نے کہا پر فیض نبوت کا بند نہیں، فیض نبوت کا جاری ساری. میں نے کہا یوسف شاہ ہماری گردن کاٹ دو اگر جانی نہ آیا. وہ اندر نہیں آیا دروازے سے باہر. 3 دن کے بعد انہیں پتہ لگا باہر جانی ہی آیا تھا. سبحان اللہ. اور وہی کپڑے دے کر گیا تھا اور زمین کو وہیں سے چوم کر واپس ہو گیا تھا. ہم نے ان سے بولا اب آپ بتلاؤ یہاں وہی لولا ان تفندون ہے کہ نہیں؟ تو تم ہم سے کہہ رہے ہو کہ تم پگلائے ہوئے ہو. اور ہم پگلائے نہیں ہیں. محبت جس کے سینے میں ہوتی ہے وہ پگلاتا نہیں ہے، بلکہ وہ جس پر پھونک مارتا ہے وہ پاگل ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. خدا کی قسم واللہ حضرت بی بی زلیخا کے خون میں گرمی پیدا ہو گئی. تو شیخ اکبر موشی الدین ابن عربی لکھتے ہیں حکیم نے کہا اگر پچھلے لگانے پڑیں گے، پچھلے سمجھے ہو فسد لگانا پڑے گا، خون کے قطرے نکلوانے پڑیں گے. وہ حکیم آیا، اس نے قطرے لگائے ایسے پچھلے، خون کا قطرہ نیچے گرا، جو قطرہ زمین پر گرا، لکھا گیا یوسف. اللہ. کیا لکھا گیا؟
پھر سارے بولو کیا؟ ہم تو ابھی اتنا عشق بھی نہ کر پائے سرکار سے جتنا زلیخا کو یوسف پاک سے تھا. حالانکہ وہ عشق ایک شے، واللہ قسم پروردگار عالم کی، اس سے خرب درجے بڑا عشق اللہ نے صدیق اکبر کے سینے میں رکھا، اللہ نے مولا علی مرتضیٰ کے سینے میں رکھا، اللہ نے اس سے خربا. توبہ 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 توبہ. جو کچھ ان کے سینے میں ہے وہ میں کیا بتاؤں. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں ساتوں زمینیں ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں ساتوں آسمان کرسی کے سامنے ایسے ہیں جیسے صحرا میں چھلا پڑا ہوا ہو. کرسی عرش کے سامنے ایسے ہے جیسے صحرا میں چھلا پڑا ہوا ہو. فرمایا پھر ساتوں زمینیں ساتوں آسمان کرسی اور اللہ کا عرش یہ سارے علی کے دل کے سامنے ایسے ہیں جیسے چھلا پڑا ہوا ہو. صدیق کے دل کے سامنے ایسے ہیں جیسے چھلا پڑا ہوا ہو. اور ان کے دل حضور کے دل کے ایسے سامنے ایسے ہیں جیسے چھلا پڑا ہوا ہو. اور فرمایا حیرت کی بات ہے ان کے دل میں بجز مصطفیٰ کے عشق کے کوئی دوسری شے ہے تو عشق نہیں ہے حضور کا تو پھر پیچھے بچتا کچھ بھی نہیں. سارے رضب کے بولو بچتا کچھ بھی نہیں. تو حضور کے عاشق بن جاؤ جس کی خاطر اللہ نے سب کچھ بنایا ہے. اور اس چکر میں ہی نہ پڑھو اللہ راضی خود بخود ہو جائے گا. اللہ راضی او مڑیو میرے حال تکو اللہ راضی. پھر بولو اللہ راضی. تم سرکار کو راضی کرو. کس کو راضی کرو؟ سرکار راضی تھے اللہ، سرکار ناراض تھے اللہ. ہاتھ جوڑ کر آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. ایک بندہ بتا دو جس سے حضور راضی ہوئے ہو اور اللہ ناراض ہوا ہو. ایک بندہ بتا دو جس سے سرکار ناراض ہوئے ہوں اور اللہ راضی ہوا ہو. سرکار جس سے راضی ہوئے ہوں اللہ ناراض ہوا ہو. زمین پہ صدیق و عمر و عثمان و علی و سلمان و مقداد، حضرت اسامہ، ابو ذر غفاری، حضرت بلال، حضرت ابو حذیفہ، حضرت ابو ہریرہ، ان سے زمین پر سرکار نے کہا میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، میں تم سے راضی ہو گیا ہوں. ابھی تیسری مرتبہ یہ کہنے بھی نہ پائے تھے آیت نازل ہو گئی رضی اللہ عنہم، جن سے تو راضی ہو گیا ان سے خدا. نعرہ رسالت حق محمد، حق محمد، حق محمد، حق محمد. آپ حضور کے معاملے میں آؤ. اب وہ لفظ چکر اچھا نہیں لگتا پھر وہ زہر لفظوں والے مجھے پکڑ لیتے ہیں کہ آپ تقریر میں یہ لفظ بول دیتے ہیں. پھر میں ڈرتا رہتا ہوں. وگرنہ جو کچھ میرے سینے میں ہے وہ میں بیان کرنا بھی چاہتا ہوں، بسا اوقات پھر رک جاتا ہوں. میں کہتا ہوں زمین و آسمان اندر محمد ہی محمد، زمین و آسمان اندر محمد ہی محمد ہے. مکان و لا مکان اندر محمد ہی محمد ہے. وہی اس میں مسمہ ہے، وہی ہے صورت مانا. نگاہ عارفاں اندر محمد ہی محمد ہے. واللہ العظیم اگر عرفان نصیب ہو تو بجوز اس کے کچھ سمجھ میں نہیں آتی. پوری کائنات میں مصطفیٰ ہی کا ذکر ہے. اور اللہ کو ابھی تو آپ نے دیکھا نہیں. دیکھا ہے آپ نے اللہ کو؟ نہیں دیکھا آپ نے. جس دن آپ اللہ کو دیکھو گے حیران رہ جاؤ گے، حیران رہ جاؤ گے. قیامت کے دن کی اللہ کی تسبیح بتانے لگا ہوں آپ کو. حیران رہ جاؤ گے. ساری خلقت خدا کے سامنے ہوگی اور سارے کہیں گے لکل ہم. کیا کہیں گے؟ کیا مانا؟ بولو کیا؟ لکل ہم، لکل ہم. اور اللہ پاک محبوب پہ فرمائے گا لکل ہم، لکل ہم. سبحان اللہ. خلقت کہے گی تعریفیں تیرے لیے ہے. خدا کہے گا محبوبہ تعریفیں تیرے لیے. خدا اللہ کی تسبیح بھی یا محمد ہے. خدا اللہ کا ذکر بھی یا محمد ہے. ہوائیں بھی یہی کہہ رہی ہیں، پہاڑ بھی یہی کہہ رہے ہیں. آپ تو پہاڑوں کی سن نہیں سکتے، جنہوں نے سنا انہوں نے یہ دلیلیں دی ہیں. مولا علی فرماتے ہیں میں حضور کے ساتھ چل رہا تھا، پہاڑوں نے بھی حضور کا ذکر کیا، درختوں نے بھی حضور کا ذکر کیا.
چٹانوں نے بھی حضور کا ذکر کیا، کچی ٹیلوں نے بھی حضور کا ذکر کیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ ہر شے آپ کا ذکر کر رہی ہے۔ حضور نے فرمایا یہ تو جو کچھ تو دیکھ رہا ہے وہ ہے، اور جو تو نہیں دیکھ رہا وہ بھی میرا ہی نام لے رہے ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم، حضرت عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ تعالیٰ فرماتے ہیں سمندروں کی تہ میں بھی مصطفیٰ کا ذکر ہے، پتھروں کے اندر کیڑے ہیں، فرمایا وہ بھی مصطفیٰ پاک کا ذکر کر رہے ہیں، آسمانوں کی چوٹیوں پر مخلوق ہے وہ بھی مصطفیٰ پاک کا ذکر کر رہی ہے، چاند خود مخلوق ہے، سورج خود مخلوق ہے، ستارے خود مخلوق ہیں، یہ ساری مخلوق مصطفیٰ کا ذکر کر رہی ہے، اور ایک ایک ذرے پر آیا ہے کہ پوری کائنات میں اگر رب کا کوئی معبود اکبر ہے تو وہ آمنہ کے لال کے سوا کوئی نہیں ہے۔ تعجب ہے کہ انسان ذکر نہ کرے سرکار کا، ہر شے حضور کا ذکر کرے اور یہ انسان نہ کرے، پر انسان کا قصور نہیں۔ اس میں ایک بڑا مسئلہ ہوا پڑا ہے، انسان کچا بہت ہے، خلق الانسان ضعیفا، انسان بہت کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے بطخ کا بچہ کسی معلم سے تعلیم لے رہا ہے، دیکھا ہے مرغی کا بچہ، دیکھا ہے گیدڑ کا بچہ، بولو منہ سے، شیر کا، کتے کا بچہ، بولو بولو، بلی کا بچہ دیکھا ہے، جن آپ نے دیکھا نہیں۔ کیا آپ جن کی مثال دو؟ کوئی جانور بھی اب تعلیم لیتا ہے؟ بولو نا، اسے معلم کی ضرورت ہے؟ انسان کو ہے، انسان کو۔ آپ پنجاب میں ہیں تو کون سی بولی بولیں گے؟ اچھا بولو۔ اور اگر آپ سندھ میں ہیں تو، اگر پشاور میں ہیں تو، بلوچستان میں ہیں تو، امریکہ میں ہیں تو، اور اگر آپ دبئی میں ہیں تو اونچا بولو، تو آپ کو جس طرح کا ماحول میسر ہوگا ویسے ہو جائیں گے۔ آپ کے لیے معلم کی ضرورت، آپ کے لیے معلم کی ضرورت ہے جو آپ کو ماحول سے پراگندہ ہونے سے بچائے۔ آپ جس ماحول میں جاتے ہیں وہی ہو جاتے ہیں۔ آپ اگر عربوں میں جائیں تو عربی بولیں گے، انگریزوں میں جائیں تو کوڈ شوڈ ڈیٹ ویٹ بولیں گے۔ آپ اگر پنجابی میں پنجاب میں رہیں تو پھر آپ پنجابی بولیں گے، سندھی میں چلے جائیں تنجو منجو کریں گے، کتا امریکہ کا بھی ہو تو وہی بولی، پاکستان کا ہو وہی بولی۔ اس لیے پوری مخلوق حضور پاک کا ذکر کرتی ہے، اور یہ انسان جب یہ ماحول اس کو ملتا ہے یہ ویسا ہو جاتا ہے۔ یہ چڑھتا ہے مولوی کے ہتھے، مولوی اتارتا ہے کھال، اس کو دیتا ہے جان صاحب، پھر جب اسے ڈراتا ہے دوزخ سے اور دکھاتا ہے انہوں کی موٹی آنکھیں، پھر یہ اس کی طرف چلتا ہے اور رفتہ رفتہ اس کے شکنجے میں پھنس جاتا ہے اور بیڑا اپنا غرق کر لیتا ہے۔ کاش اس کی تربیت کرنے والا کوئی احمد رضا بریلوی، کاش اس کی تربیت کسی عبد الرحمن جامی نے کی ہو، کاش اس کی تربیت کسی مولانا جلال الدین رومی نے کی ہو، کاش اس کی تربیت کسی داتا علی جمیل نے کی ہو، کاش اس کی تربیت عبد القادر جیلانی نے کی ہو۔ یہ اٹھے تو سرکار سرکار کرے، سبحان اللہ، یہ بیٹھے تو سرکار سرکار کرے، یہ چلے تو سرکار سرکار کرے۔ اسے تعلیم کی ضرورت ہے۔ اب دعا مانگو اللہ معلم کی عطا کرے تو داتا جیسا پاتے۔ سبحان اللہ، نعرہ رسالت۔ جو ہمیں صرف حور کی بات نہ بتائے بلکہ حور کے پردے کو پھاڑ کر ہمیں حضور تک لے جائے، ہمیں حور کے چکر میں نہ ڈالے، ہمیں حضور کے قدموں میں ڈالے۔ یہ ہمارے ساتھ ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہوئی ہے کہ ہمارے دل اور ہمارے سینے ان لوگوں کے قبضے میں آ گئے جنہوں نے ہمیں اسلام کی ایک تصویر دکھائی، اور وہ تصویر یہ ہے ماں کا ادب کا، باپ کا ادب کا، اور آپ بھی سارے یہی سمجھتے ہیں کہ اس کی تقریر بڑی اچھی ہے، اس نے ماں کا مقام بیان کیا، اس نے باپ کا بیان کیا ہے۔ اے ہمارے پروفیسر صاحب ہیں، خدا انہیں لمبی عمر عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے۔ یہ بھی اسی مرض کا شکار ہے کہ جہاں سنتے ہیں کہیں
فلانے دی تقریر بڑی چنگی ہے، مینوں بھی کئی بار یاد ہے، ماں کے حقوق بڑے بیان کرتا ہے اور ہم مصطفیٰ کے سوا کوئی دوسری بات ہی نہیں کرتے، تو فرماتے ہیں کبھی کبھی دوستوں میں کہ سائیں کی تقریر میں عشق بہت ہے پر اصلاحی پہلو، چونکہ تھاٹ اصلاح انہوں ماں دی لگتی ہے نا، ماں دی مصطفیٰ والی نہیں لگتی نا، چونکہ یہ بھی اس مرض کا شکار ہے جس کا پورا معاشرہ شکار ہو چکا ہے، معاشرہ سارا اس میں جھگڑا جا چکا ہے۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ ماں کا ادب جان کر تم مومن ہو جاؤ گے، تم یہ سمجھتے ہو کہ باپ کی تعظیم کر کے تم مومن ہو جاؤ گے، باپ کی تعظیم حصہ ہے، ماں کی تعظیم حصہ ہے، بیوی کی تربیت حصہ ہے، بیٹی کا پیار حصہ ہے، اولاد کی محبت حصہ ہے، دین کل نہیں یا دین کی روح نہیں، دین کل تو محمد کی غلامی ہے اور دین کی روح تو مصطفیٰ کا عشق ہے۔ اگر یہ عشق نہ ہوا تو نہ تیری ماں بچا سکتی ہے نہ تیرا باپ بچا سکتا ہے، اور اگر مصطفیٰ کا عشق ہوا تو ماں بھی راضی ہو جائے گی، باپ ایمانداری سے مجھے بتا دو، کیا حضور کا عاشق ماں کا گستاخ ہو سکتا ہے؟ اونچا بولو۔ میں تو آپ کو حضور کی محبت میں مبتلا کر رہا ہوں، جدو دل ہی تہاڈا دل وچ نہ رہا، دل ہی سینے وچ نہ رہا، حضور دے ہتھاں چ آ گیا، پھر وہی کرو گے جو حضور نے کیا، کرو گے نہیں کرو گے؟ ایمانداری نے دسو جی، سارے سنگی بیٹھے ہو، آپ نے داڑیاں مبارکیں رکھی ہوئی ہیں، آپ کو کسی سے محبت ہوئی ہے نا، کسی کے چکر میں پھنسے ہیں نا، پیدا ہوتے وقت مجھے یقین ہے کہ آپ کی داڑھی کوئی نہیں تھی، نہ میری تھی، کسی کے چکر میں پھنسے ہیں نا، تو پھنسنے کے بعد یہاں تک نوبت آئی ہے نا، مطلب یہ کہ جب بندہ حضور کے عشق میں پھنس جائے گا تو ساری سزا اللہ اسے عطا فرما دے گا۔ مجھے حضور دی محبت نہیں تو کچھ بھی بولو، پھر کچھ بھی نہیں، پھر نمازہ پہ پڑھو جتنی مرضی ہے پڑھنی ہے، پھر روزے بے شک رکھو جتنے مرضی ہے رکھنے نے، وہ روزے قبول نہیں، وہ نمازاں قبول نہیں، وہ داڑیاں قبول نہیں، وہ پٹکے قبول نہیں، اور اگر حضور کی محبت سینے میں آ گئی تو پھر ٹوٹے ہوئے سجدے بھی قبول ہے۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھنا، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں مبتلا نہیں ہوگے، جب تک حضور کی محبت کا آپ شکار نہیں ہوں گے، آپ کی اصلاح ممکن ہی نہیں ہے۔ میں آپ کے لیے ایک واقعہ سنانے لگا ہوں، آپ کے لیے۔ سلطان محمود غزنوی کی زندگی کس طرح بدلی، ادھر میری طرف دیکھو سارے، سلطان محمود غزنوی کی زندگی پروفیسر صاحب کس طرح بدلی، کس مولوی کی تبلیغ سے بدلی، یہ سوال ہے، اس پر تحقیق کرنا۔ سلطان محمود غزنوی کو عشق ہو گیا، اور ہوا کس سے؟ سرکار سے۔ اور سنو کیسے ہوا، سنو، آج کے بھی بادشاہ ہیں، آج کے بھی وزیر اعظم اور وزیر صدر ہیں، آج کے بھی دنیا میں راج کرنے والے ہیں۔ سنو سلطان محمود کی زندگی بدلی کیسے۔ وہ رات کو ایک چراغ لے کر، ایک شمع لے کر نکلا، ایک لڑکے طالب علم کی خاطر اس نے وہ شمع، واقعہ لمبا ہے، میں 2 جملوں میں کہہ کر اگلی بات کرنا چاہوں گا، جو پوائنٹ ہے۔ اس نے وہ شمع وہاں دے دی، چراغ، وہ شمع دان تھا۔ سرکار رات کو آ گئے، سائیں نے دیدار کرایا، فرمایا بلے او بلے، تیرے تو میں خوش ہو گیا، بہت خوش ہو گیا، نیڑے ہو۔ سلطان نیڑے ہویا، سائیاں سینے نہ لایا، متھا چومیا، فرمایا او سلطان میں تیرے تو راضی ہوں۔ سلطان اٹھیا، زندگی بدل گئی، زندگی بدل گئی۔ لو جی، سلطان کا دن اور رات ہو، دن اور رات، مولوی تھک گئے سن۔ سلطان کی زندگی سرکار کے عشق نے بدلی، اور بدلی کیسے؟ ہوئے 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 وہ اصلاح ہوئی، وہ اصلاح ہوئی کہ رات کو سلطان محمود غزنوی سرکار پر 10,000 مرتبہ درود پڑھ کے سوتا۔ سبحان اللہ۔ اور حالت یہ ہو گئی کہ ایک رات سلطان محمود غزنوی لیٹا، نیند نہ آئی، درود پڑھ لی، سوتا، پھر اٹھ گیا، پھر خادموں کو بلایا،
بلا کے بولا کوئی فریادی آیا ہے، چیک کرو۔ دیکھا کوئی فریادی نہیں، دوبارہ پھر لیٹا، نہیں آئی نیند۔ سلطان محمود غزنوی نے کہا نہیں کوئی فریادی ہے، کوئی مصیبت میں مبتلا ہے۔ پھر لیٹا، اٹھ گیا، تلوار ہاتھ میں لی، میں خود چیک کروں، خادم صحیح چیک نہیں کر رہے۔ نکلا باہر، محل کے باہر کوئی بھی نہیں، بے چین ہوا، شہر کی گردش کی۔ ایک مسجد میں ایک بندہ زمین پر منہ رکھے ہوئے رو رہا ہے، اور رو کر کہتا ہے سلطان سویا ہوا ہے، سبحان تو جاگ رہا ہے۔ سلطان سویا ہوا ہے، سبحان تو جاگ رہا ہے۔ اور کیا ہوا کہ اگر وہ نہیں سن رہا تو سن رہا ہے۔ میری لاج تیرے ہاتھ میں، میرا کوئی پریشان حال نہیں ہے، اپنے حبیب کے صدقے مجھ پر رحم فرما اور میری مدد کر۔ سلطان مسجد کے اندر آ گیا، اٹھے، میں تو تجھے ڈھونڈ رہا ہوں اور تو رب سے میری شکایتیں کر رہا ہے۔ شکایت اس کی کر جو تیری مدد نہ کرے، مجھے تو اس نے تیرے قدموں میں بھیج دیا۔ بات سنا، اس نے کہا سنے گا حیران رہ جائے، بیوی میری بڑی خوبصورت ہے، تیرے دربار میں سے کوئی بندہ آتا ہے جو تنگ کرتا ہے، میری بیوی کی عزت لوٹنا چاہتا ہے، میں غریب ہوں، مجھے اور کوئی جگہ نظر نہیں آئی، تیرے ہر کارے مجھے تجھ تک پہنچنے نہیں دیتے۔ میں نے کہا سلطان نہ صحیح، سبحان تو ہے۔ میں مسجد میں آ کر اللہ کی برگاہ میں رو کر عرض کر کے میں اللہ سے عرض کر رہا تھا، کہا میرے رب نے مجھے بھیج دیا، اب وہ کہاں ہوگا؟ اس نے کہا اب تو وہ جا چکا ہوگا۔ خادمین سے کہا اس کو پہچان لو، 7 تھے خادمین، رات ہو دن ہو، یہ جس ٹائم آئے مجھ تک پہنچانا۔ 3 دن گزر گئے، سلطان سویا نہیں۔ غور کرنا، سلطان سویا نہیں، پانی نہیں پیا، کھانا نہیں کھایا، 3 دن 3 راتیں گزر گئی۔ اور ایک بات کرتا تھا سلطان، اس ماتھے کو مصطفیٰ پاک نے چوما، اس سینے سے رسول اللہ نے سینہ لگایا۔ پانی تب پئیں گے جب اسے انصاف ملے گا، روٹی تب کھائیں گے جب اس کی داد رسی ہوگی۔ تیسری رات گزری، پچھلی رات کے حصے میں وہ آیا، سلطان کو لے گئے، دیکھا کہ شراب کے نشے میں بندہ مست پڑا ہوا۔ سلطان نے اس کی شکل بھی نہ دیکھی، گردن کاٹنے کے بعد تلوار صاف کی، صاف کرنے کے بعد اسے کہا مصلی بچھا، 2 رکعت نماز نفل پڑھو۔ سلطان محمود غزنوی نے نفل پڑھے، نفل پڑھنے کے بعد کہا کچھ کھانے کو ہے؟ اس نے کہا چمٹی سلیمان کی بارگاہ میں کیا پیش کر سکتی، میری مثال چمٹی کی ہے، تیری مثال سلیمان بادشاہ کی طرح۔ کہا جو ہے لا۔ اس نے جو دال ساگ تھا پیش کیا، سلطان محمود غزنوی نے وہ کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد اس نے ہاتھ دھوئے اور دھو کر کہا مجھ سے پوچھ میں نے کھانا کیوں کھایا، یہ بھی پوچھ میں نے نفل کیوں پڑھے۔ اس نے کہا بتائیے۔ کہا 3 دن ہو گئے میں نے کھانا نہیں کھایا تھا، اور میں نے وعدہ کیا تھا یا رسول اللہ آپ کے سنتی کو میں جب تک انصاف نہ دلا لوں میں کھانا نہ کھاؤں، اور مجھ سے پوچھ میں نے نفل کیوں پڑھے ہیں۔ جب تو نے مجھ سے یہ بات مسجد میں کی، میں سویا نہیں، اس کے بعد گھر جا کر میں سوچتا رہا۔ میں نے کہا یہ میرے دربار میں جتنے کرندے ہیں ان میں سے کسی کی طاقت نہیں ہے کہ وہ تیری بیوی تک پہنچ سکے، میری بیٹوں میں سے کوئی نہ ہو، چونکہ بیٹے مغرور ہو جاتے ہیں بادشاہ کے، اور مغروری کی حالت میں بارک اللہ، مغروری کی حالت میں، سرکشی کی حالت میں وہ نہ گئے ہوں۔ پھر میں نے وعدہ کر لیا اگر بیٹے بھی ہوں گے تو گردن کاٹوں گا۔ اب جب میں تیرے گھر پہ پہنچا، گردن میں نے پہلے کاٹی، شکل بعد میں دیکھی۔ میں نے تو بیٹا ہی سمجھ کے تلوار چلائی تھی، لیکن جب میں نے دیکھا وہ میرا بیٹا نہیں تھا، میں نے سجدہ شکر ادا کیا
کہ رب نے میرے خون میں ایسا پاپی پیدا نہیں فرمایا۔ آباب ذی وقار آپ نے نوٹ کیا، جس کے دل میں حضور کی محبت ہوتی ہے اصلاح خود بخود ہو جاتی ہے۔ جس کے دل میں رسول اللہ کا عشق آتا ہے اس کے کارتوت خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ آپ پہلے محبت لائیں حضور کی، آپ کا معاملہ خود صحیح ہو جائے گا۔ اگر آپ کے دل میں محبت نہ ہوئی تو آپ کے اعمال کا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا۔ محبت پہلی چیز ہے، اعمال بعد میں۔ آپ جتنے یہ حضرات تشریف فرمائیں، ان کے چمکتے ہوئے چہرے ان کے حضور علیہ السلام کے غلام ہونے کی غماسی کر رہے ہیں۔ مجھے ان کے اسماء معلوم نہیں ہے، مگر ان سب حضرات کو میں ذی علم سمجھتا ہوں۔ ان میں سے ایک ایک شخص سے پوچھئے کہ کیا اعمال قبول ہوتے ہیں اگر اعتقاد ٹھیک نہ ہو؟ بتائیں مجھے، اگر اعتقاد ٹھیک نہ ہو تو اعمال قبول ہوتے ہیں؟ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ حاکم تائی کا کیا انجام ہے؟ فرمایا دوستی ہے، جہنمی ہے۔ ہاتھ جوڑے صحابہ نے، عرض کی یا رسول اللہ عمل بہت اچھے تھے، زانی نہیں تھا، شرابی نہیں تھا، سخی تھا، پاپی نہیں تھا، سوال ضائع نہیں کرتا تھا۔ فرمایا اعتقاد ٹھیک نہیں تھا۔ اعمال کا دار و مدار اعتقاد پر ہے۔ اگر عقیدہ اچھا ہو، اعمال کمزور بھی ہوں، بندہ بخش دیا جائے گا۔ اگر عقیدہ خراب ہو، اعمال اچھے بھی ہوں، جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ میرا زور یہ ہے آپ سے، اپنے اعمال بہتر کرنے سے پہلے اپنا عقیدہ درست کرے اور سرکار کو جانے، سرکار کو مانے، سرکار سے محبت کرے۔ جدھر جدھر حضور کی محبت جائے گی خالی نہیں جاتی، دور ساتھ لے کر جاتی ہے۔